بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن یوسف کے دور کی بات ہے کہ اس کے پاس بغاوت کے مرتکب کچھ قیدی لائے گئے۔ حجاج نے ان سب کے قتل کا حکم دیا، مگر اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ ایک قیدی قتل ہونے سے رہ گیا تھا کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ حجاج نے حکم دیا کہ قتل کا سلسلہ روک دیا جائے، پہلے نماز ادا کی جائے۔ حجاج کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے اپنے نہایت معتمد سالار قتیبہ بن مسلم کو اشارہ کیا کہ میری بات سنو۔ قتیبہ سے کہنے لگا، اس قیدی کو تم اپنے گھر لے جاؤ، کل صبح اسے لے کر آنا، اسے کل قتل کریں گے۔ آج کی رات یہ باغی تمہارے پاس گزارے گا۔ قتیبہ نے قیدی کو ساتھ لیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں، رستے میں اس قیدی نے بڑی لجاجت سے مجھ سے کہا، قتیبہ میری بات سنو۔ میں نے کہا، ہاں بولو، کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا، اگر تمہارے اندر کچھ خیر کا جذبہ ہے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اجازت دی تو کہنے لگا، میرے گھر میں لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ کل حجاج مجھے قتل کر دے گا، کیا ایسا ممکن ہے کہ تم مجھے میرے گھر جانے دو، میں لوگوں کی امانتیں واپس کر دوں، حقداروں کا حق ادا کر دوں، جو کچھ لینا دینا اور حساب کتاب ہے اپنے ورثاء کو بتا آؤں؟ میں رب العزت کو کفیل بنا کر کہتا ہوں کہ میں کل واپس آ جاؤں گا۔ قتیبہ کہتے ہیں، میں اس کی بات سن کر بڑا معتجب بھی ہوا اور مسکرایا بھی کہ یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے۔ اس نے پھر میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنو، میں اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ضرور واپس آ جاؤں گا، بس تم ایک مرتبہ مجھے جانے دو۔ ادھر میں مسلسل انکار کرتا رہا اور وہ اصرار کرتا رہا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایک باغی کو چھوڑ دوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ادھر اس کا اصرار جاری رہا، وہ منت سماجت کرتا رہا، اپنے دلائل دیتا رہا، وعدے کرتا رہا، مجھے اس پر نہ جانے کیوں ترس آ گیا۔ میں نے اس کی بات کا اعتبار کر لیا اور کہا، جاؤ، تم جا سکتے ہو، لیکن ہر حال میں صبح سویرے واپس آ جانا۔ جیسے ہی میں نے اس کی رسیاں کھولیں اور اسے اجازت ملی تو وہ فوراً روانہ ہو گیا۔ اب وہ چلا تو گیا، مگر میری یہ حالت تھی کہ مجھے اپنے فیصلے پر بڑی ندامت اور پریشانی ہوئی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ اسے چھوڑ کیوں دیا؟ اس کے وعدوں پر کیوں اور کیسے اعتبار کر لیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک باغی آزاد ہونے کے بعد قتل ہونے کے لیے واپس آ جائے؟ میں حجاج کو خوب جانتا تھا کہ وہ اگلے دن صبح سویرے سب سے پہلے مجھ سے قیدی کے بارے میں سوال کرے گا۔ جب قیدی اسے نہیں ملے گا تو پھر میری خیر نہیں۔ قیدی کے بدلے میں مجھے قتل کروانا حجاج کے لیے معمولی سی بات ہوگی۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور بھیانک رات ثابت ہوئی۔ میں اللہ کے حضور روتا رہا، مناجات اور دعائیں کرتا رہا۔ میری ایک ہی تمنا تھی کہ وہ باغی واپس آ جائے۔ میں اگلے دن کی صبح کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ صبح سویرے ہی میرے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے وہ باغی قیدی کھڑا تھا۔ میں نے لاکھ مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیا، میری جان میں جان آئی۔ مجھے اعتبار نہیں آ رہا تھا اور پھر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، تم واقعی واپس آ گئے ہو؟ کہنے لگا، قتیبہ، تمہارے سامنے ہی تو کھڑا ہوں۔ اور پھر اس بدھو نے بڑی زبردست بات کہی، کہنے لگا، میں نے اللہ رب العزت کو کفیل بنایا تھا تو پھر میں واپس کیسے نہ آتا؟ میں نے اسے ساتھ لیا اور حجاج کے پاس چلا آیا۔ قیدی کو میں نے دربان کے پاس چھوڑا۔ حجاج نے مجھے دیکھتے ہی کہا، قتیبہ، وہ ہمارا قیدی کدھر ہے؟ میں نے کہا، امیر کی خیر اور سلامتی ہو، آپ کا قیدی دروازے پر دربان کے پاس ہے۔ میں دروازے کی طرف لپکا اور قیدی کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا۔
میں نے عرض کیا جناب امیر، قیدی آپ کو واپس کیا جاتا ہے، مگر جو کچھ رات کو پیش آیا ہے پہلے وہ سن لیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے رات کا پورا واقعہ سنا دیا کہ کس طرح میں نے امانت کی ادائیگی کی منتیں کر کے مجھ سے ایک رات کی رخصت لی، اللہ کو کفیل بنایا اور پھر وعدے کے مطابق واپس بھی آ گیا۔ حجاج نے قیدی کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر دیکھنا شروع کر دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید اسے وعدے کی پاسداری پسند آ گئی یا اللہ نے اس کے دل میں نرمی ڈال دی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ قیدی میں نے تمہیں بخش دیا ہے، تم جو سلوک چاہو اس کے ساتھ کر سکتے ہو، تمہاری مرضی ہے۔ میں نے باغی قیدی کو اپنے ہمراہ لیا اور باہر آ گیا۔ باہر نکلے تو میں نے قیدی سے کہا، جاؤ جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، تم میری طرف سے آزاد ہو۔ باغی نے اپنی رہائی کی بات سنی تو اپنا چہرہ آسمان والے کی طرف کر لیا، کہنے لگا، اللہم لک الحمد، اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں اور تیرا ہی شکر ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس نے مزید کوئی بات کہی نہ میرا شکریہ ادا کیا۔ مجھے بڑا تعجب تھا کہ بڑا عجیب آدمی ہے، اس نے جزاک اللہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا، نہ ہی میرا شکریہ ادا کیا، حالانکہ میں نے تو اسے موت کے منہ سے بچایا ہے۔ خیر، میں اس پر افسوس کرتا ہوا گھر آ گیا۔ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ یہ شخص واقعی بدھو ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والا بدھو عقیدہ توحید پر کتنی سختی سے کاربند ہے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو وہ بدھو ایک مرتبہ پھر میرے گھر آ گیا۔ ملاقات ہوئی تو کہنے لگا، بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ میں نے کل آپ کے ہاں سے جاتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تھی اور اسی کا شکر ادا کیا تھا، میں نے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہ تھی، لیکن آپ برا مت مانیے گا۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر میں کسی غیر کو شریک کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں ایسے ہی چلا گیا تھا۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔